अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? और सर जी पानी च मधानी चल रही है। मिलिट्री कोर्ट का फैसला हाले नहीं आ रहा। सारे मैं कहता हूँ कोई वकील बचा नहीं है। सिविल सोसाइटी का वकील, हाई कोर्ट बार का वकील, सुप्रीम कोर्ट बार का वकील, मॉन्यूमेंटल का वकील, सलमान अकरम राजा अलहदा वकील, खोसा साहब वकील, फैसला ही नहीं आ रहा। क्या मसला है उसमें? क्या मसला है जज साहब अमीनुद्दीन भाई? क्या मसला है चीफ जस्टिस साहब? उसका फैसला करे। हर चीज लटकी पड़ी है। वो कोई फैसला ही नहीं हो रहा ना। उसका फैसला करें ताकि इधर से कोई इमरान को फौज के हवाले करना है वो फैसला करें। वो एक ट्रेन में एक बच्ची और बेटा और एक माँ जा रही थी ना, तो एक मौलवी साहब भी सामने बैठे थे। तो बेटा उसका ना कुल्फी नहीं खा रहा था। उसने कहा कुल्फी खाओ नहीं तो ए कुल्फी मैं ए मौलवी साहब को सामने दे देंगी। बच्चा फिर नहीं खा रहा था। फिर वो माँ उन्होंने डरावे कि कुल्फी दो नहीं तो मैं कुल्फी ये अंकल को दे दूंगी। ते ओ जनाब बार बार उन्होंने कवे ना कवे तो वो अंकल बोला अंकल कि जनाब जल्दी फैसला करो कि कुल्फी मैनू देनी है या नहीं देनी। मैं तो 3 स्टेशन पहले ही पार निकल आया अपनी मंजिल तो भी अगे। इन्हों का यही हाल है भाई। इमरान के उत्ते फौज का मुकदमा चलना है। आप मिलिट्री कोर्ट का फैसला ही नहीं कर रहे। मिलिट्री कोर्ट का फैसला करें कि जनाब क्या कट्टी कट्टा कटना है या नहीं कटना। एक चीज इतनी डिले हो जाती है कि उसकी अहमियत ही खत्म हो जाती है। सच कह रहा हूं आपको, इतना डिले हो जाता है कि डिले ऑफ जस्टिस इज डिनाइल ऑफ जस्टिस। जो डिले होता है ना जस्टिस में वो डिनाइल होता है, इनकार होता है। यानी कि जस्टिस का डिले जस्टिस से इनकार है। अभी एक बंदे का मुझे फोन आया, कहता जी रेलवे का 3 साल से मैंने केस किया हुआ है, मेरे केस का कोई सुप्रीम कोर्ट कोई केस ही नहीं लगा ही नहीं रही, केस का फैसला ही नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल गलत है। इंसाफ दहलीज पे मिलना चाहिए और फौरी मिलना चाहिए। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। मिलिट्री कोर्ट का इतना बड़ा मसला है कि फौजी ट्रायल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गल मुकाओ परे, आज मुकाओ गल। आज जुमेरात है, आज तो रैली होगी, वकील हड़ताल पे होंगे और अदालत अकेली होगी। आज जुमेरात है, आज ये मसला हल करो। अच्छा जी आज जुमेरात है और आपको पता है कि आज जनाब अली रोज़े बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह 5वां रोज़ा शुरू हो गया है तो 6 तारीख हो गई है, 6 तारीख हो गई है। रोजे तेजी से गुजरने हैं सर जी। इन्होंने कोई नहीं रोक सकता। नो बॉडी कैन स्टॉप देम। तो जनाब अली रोजे चल रहे हैं और आज जुमेरात का दिन है। आज जल्दी इनको फैसला कर देना चाहिए। अनाउंस कर दो फैसला। ऐ नहीं कि रिजर्व फिर 6 महीने ठंडा फ्रिज दे विच रिजर्व कर लो फैसला। इस तरह नहीं होता। अच्छा जी अगली खबर आई है सर जी के उत्तों तो रोला पाई जाओ ते विचों खाई जाओ। अंसार अब्बासी की अभी रिपोर्ट जियो टीवी वाले बता रहे थे कि जनाब अली गोहर और इन्हां दा अंदर मिन्नतां तरले जारी ने। मिन्नतां ते तरले जारी ने इन्हां दे कि जनाब सानू हुण छड्ड दिओ, इमरान नू छड्ड दिओ। लेकिन वो इमरान नू छड्ड नहीं रहे। वो नहीं छड्ड रहे, इमरान नू नहीं छड्ड रहे। बहुत मिन्नतें तरले हो रही हैं जी। ठीक है, वो इसके ऊपर भी एक मुहावरा है लेकिन चले वो बाद में आपको सुनाऊंगा। तो ऊपर से रोला शोला पाई जाओ। लेकिन अब इमरान की जी गड्डी है ना वो ठुस पंचर हो गई है। बिल्कुल 4 टायर ਉਹਦੇ पंचर हो गए ने। वो चलन के काबिल नहीं रही बिल्कुल। ठीक, हाँ जी अब जो मर्जी करें, अब ये गाड़ी चलने के काबिल नहीं रही। ये आपको मैं बता रहा था। उधर शोर आ रहा था तो मैंने जगह बदल ली है। अच्छा जी ट्रंप वाला मसला बहुत बड़ा मसला है। हेडलाइन के अभी भी सारे टीवी चैनल की हेडलाइन पे लग रहा है कि जनाब ट्रंप ने पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया अदा किया है
کہ انہوں نے اس نے تو سر جی وہ جو ملزم پکڑا گیا ہے اس نے تو پہلے دن ہی وہ تسلیم کر لیا ہے کہ ماسکو کے جو سٹی ہال پہ حملہ ہوا تھا وہ بھی میں نے کرایا تھا، جو امریکی بندے مارے تھے وہ بھی میں نے مارے تھے، جو پاکستان میں بلوچستان میں حملے ہوئے وہ بھی میں نے مارے تھے. ہوتے کوئی اسامہ تو بعد میرا خیال ہے کہ بڑا لیڈر ہی ہوئی سی اسامہ تو بعد. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے حوالے کیا گیا ہے جی. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی حکومت کو چاہیے کہ جناب حکومت کہے کہ عافیہ صدیقی ہمیں دے دو اور اے ملزم لے لو. بھائی یہ مسئلہ اور ہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن ایک دہشت گرد ہے جس نے 3 ملکوں کے اوپر حملے کیے ہیں اس کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا. ہاں ان کا کوئی شہری ادھر پکڑا ہوا ہو، شہری، اور وہ معمولی کسی جرم میں پکڑا ہو، اوور سٹے ہو گیا ہو، جاسوسی کر رہا ہو، یہ وہ، تو اس کے بدلے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کرے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا اسامہ کے بعد بڑا ملزم ہے اور اس کو آپ کہیں کہ جی اس کے بدلے میں چھوڑ دو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا جی. تو باقی سب لوگوں کی ہمدردیاں عافیہ صدیقی کے ساتھ ہیں. وہ ایک لیڈی ہے، کافی عرصے سے اندر پڑی ہے، اس کی ساری تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں، اور وہ اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا. ٹھیک ہے. باقی جناب علی جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ آج IMF کے ساتھ پھر مذاکرات کر رہے ہیں. منی بجٹ کی باتیں ہو رہی تھی لیکن آج اس کی تردید آ گئی ہے کہ کوئی منی بجٹ نہیں لایا جا رہا، اور اسی کے اوپر جناب حکومت یہ سارے کام کرے گی، اور حکومت جو ہے وہ کوئی منی بجٹ نہیں لائے گی. البتہ یہ ہے کہ سر جی مہنگائی کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا اتنی کم ہوئی ہے وہ عوام تک ابھی پہنچ نہیں رہی. کل میں نے ریٹ چیک کیے ہیں. میں نے دکاندار کو ایک سوال پوچھا ہے کہ کوئی چیز ان دنوں میں، اس مہینے میں، ان دنوں میں کوئی چیز سستی ہوئی ہو تو مجھے ایک چیز بتا دو. اس نے کہا جی کہ ایک چیز بھی سستی نہیں ہوئی سوائے انڈے آندے. یہ اس نے کہا انڈے اب 270 روپے اور وہ ہیں، باقی کوئی چیز سستی نہیں ہوئی. سر جی چیزیں پتہ کہ انڈے، ٹماٹر، پیاز، یہ نہیں، یہ تو موسمی چیزیں ہیں نا. جب موسم میں یہ چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں یا اب گرمیاں آ گئی ہیں تو انڈے کس نے کھانے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، فرق پڑ جاتا ہے نا. یا ٹماٹر، پیاز، موسم، یہ گرمیوں میں سبزیاں سستی ہو جاتی ہیں، یہ نہیں. وہ چاول، آٹا، دال، پتی، گھی، یہ 5 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سستی ہونی چاہیے. چلے دودھ دہی بھی اس میں شامل کر لیں. یہ چیزیں سستی ہوں گی تو عوام کو ریلیف ملے گا، ورنہ عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. اور اس طریقے سے عوام کو جو ہم یہ پیکج، رمضان پیکج اور یہ وہ دے رہے ہیں، یہ کوئی مستقل حل تو نہیں ہے نا. کسی کو 5,000 دے دیں، اگلے ہفتے پھر وہ بیچارہ کہے کہ مینوں اللہ واسطے کچھ اور دیو، اس تو بعد اللہ واسطے کچھ اور دیو. یہ مستقل حل تو نہیں سر جی. مستقل تو حل یہ ہے، وہ میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بندہ وہ تھالے میں برفی بیچ رہا تھا، تو اس کو ایک خاتون کہتی ہے کہ اے لے پیسے تو ریڑھی لگا لو یا تم یہ دکان بنا لو. وہ والے ہوتے ہیں مستقل، یہ گورنمنٹ لیول پہ ہونے چاہیے یہ والی چیزیں. ٹھیک ہے نا، وہ ادروائز نہیں. باقی جو ہمارے جو اوورسیز والے دوست ہیں وہ ہم سے رابطہ قائم کریں، مشاورت کے لیے ہم ان کے لیے حاضر ہیں. اور اسی طریقے سے جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں جنہوں نے اپلائی ابھی تک نہیں کیا، ان کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے کہ جناب قومی اسمبلی سے باقاعدہ ووٹنگ ہو کے بھی بل جو ریٹائرڈ ملازمین کا ہے وہ منظور ہو چکا ہے، اور اب وہ سینٹ میں چلا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سینٹ سے کب منظور ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ عید کے فوراً بعد جو ہے یہ والی خوشخبری بھی آپ سنیں گے. پہلے قومی اسمبلی سے سٹینڈنگ کمیٹی نے منظور کیا تھا، اب قومی اسمبلی نے باقاعدہ ایاز صادق نے ووٹنگ کرا کے دستخط کروا کے تو لا اینڈ جسٹس کمیشن کو بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ سینٹ میں ہوگا. اور یہ بل پہلے آغا رفیلو نے پیش کیا تھا، تو اس کے بعد اس دن پتہ نہیں وہ چھٹی پہ تھے یا کیا، اب جو ہے وہ خورشید شاہ نے، پیپلز پارٹی کی جو خورشید شاہ ہے نا، اس نے یہ والا بل پیش کیا تھا.
تو یہ صورتحال ہے. اس میں رابطے کے لیے ہمارے ساتھ آپ رابطہ کریں 030047255752. رات کو نا شاہد خاقان عباسی پھر ایک الٹی سیدھی بات کر رہے تھے ایک ٹی وی چینل کے اوپر کامران شاہد کے ساتھ کہ جناب اگر ٹرمپ کہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے تو شہباز شریف صاحب مان جائیں گے یا ڈٹ جائیں گے. تو مفتاح اسماعیل نے تو گول مول جواب دیا ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی نے کہا جی کہ وہ مان جائیں گے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی بھی نہیں مانیں گے. اور یہ خواجہ آصف نے اور یہ احسن اقبال نے سب نے واضح کر دیا کہ ہم نے جب امریکہ کی بات نہیں مانی، جب ایٹمی دھماکے کیے اور کتنے باتیں ہوئی ہیں ہم نے نہیں مانی، ہم قومی سلامتی کے اوپر کیوں ایسے مسئلے پوچھیں گے یا ان سے کیوں ایسی باتیں مانیں گے یا ان سے پوچھ کے کریں گے؟ نہیں. تو لیکن شاہد خاقان عباسی کا جو بغض ہے نا اب وہ جگہ جگہ سامنے آ رہا ہے اور بہت احسان نافراموش ہے سر جی، بہت احسان نافراموش ہے. یہ نالوں تو چپی چنگی سی یار، معافی مانگ کے نا شاہد خاقان عباسی چپ کر جا، داڑ وٹ جا، نہیں تو چمڑی لتھ جاؤ.